بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك وفي رواية قال امك ثم امك ثم امك ثم اباك ثم ادناك ادناك متفق علیہ۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج کے درس کا عنوان ہے البر والصلہ، حسن سلوک اور صلہ رحمی۔ بر مطلق حسن سلوک کو بھی کہا جاتا ہے اور خاص پانی دینا۔ مطلق حسن سلوک کو بھی بر کہتے ہیں اور خاص طور سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بر کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور صلہ کا مطلب ہوا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، رشتے کو جوڑنا، قطع رحمی سے بچنا۔ اس باب میں ان دونوں مضامین سے متعلق روایات ہیں۔ پہلی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا تعلق بر سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک اور میرے احسان اور اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، سب سے زیادہ مستحق کون ہے جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تمہارا باپ۔ یعنی 3 مرتبہ آپ نے ماں کا نام لیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ اور ایک روایت میں امکا ثم امکا ثم امکا، یعنی اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پھر ماں کے ساتھ، پھر ماں کے ساتھ، پھر باپ کے ساتھ، ثم ادناک ادناک، پھر جو قریب اور قریب اور قریب ہو۔ یعنی سب سے قریبی رشتہ تو تمہارا ماں اور باپ کے ساتھ ہے، پھر اسی ترتیب کے ساتھ جن سے قریبی رشتہ ہے اپنی اولاد ہے، اپنے بھائی بہن ہیں، اپنے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، پھوپھی ہیں، چچا ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں۔ یہ ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان جتنے قریب کے ہوں گے اتنا زیادہ حسن سلوک کے وہ مستحق ہوں گے۔ دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ؟ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنت، رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل ہو، رسوا ہو، ناکام ہو۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ کس کے بارے میں آپ اس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو ان کے بڑھاپے میں کی حالت میں پا لیا ہو، یا ان میں سے کسی ایک کو پا لیا ہو، ایک کو پایا ہو یا دونوں کو پایا ہو، والدین کو دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پا لیا، یعنی اس کے سامنے اس کے والدین بوڑھے ہو گئے، یا ان میں سے کسی ایک کو پا لیا، یعنی ان کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ بڑھاپے تک پہنچ گئے اور اولاد کو ان کے بڑھاپے کا زمانہ مل گیا۔
ثم لم يدخل الجنہ، پھر وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اپنے لیے جنت نہیں کمائی، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انفہ رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل ہو۔ اسی طرح کی کئی روایتیں ہیں جس میں سے میں چند کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ابر البر صلة الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا حسن سلوک اور سب سے بڑی صلہ رحمی یہ ہے کہ والد کے انتقال کے بعد اس سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ محبت رکھی جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ یعنی باپ کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہی ہے، اس کی تو خدمت کرنی ہی ہے۔ باپ سے تعلق رکھنے والے اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی یعنی چچا، بڑے والد، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، ان سے محبت کا، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے والد کے دوست ہیں، یہ میرے والد کے رشتہ دار ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، متفق علیہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی روزی میں برکت دی جائے اور اس کی عمر میں برکت دی جائے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کو رشتہ کو جوڑے، صلہ رحمی کرے۔ اس کا دائرہ اور وسیع ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ بھی خون کا رشتہ ہے، چاہے دادی حالی ہو چاہے نانی حالی ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی پریشانی میں ان کے کام آنا، ان سے حسن اچھے تعلقات رکھنا، یہ صلہ رحمی کہلاتی ہے۔ اور اگر اس کے خلاف کیا تو وہ قطع رحمی کہلاتی ہے۔ قطع رحمی گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سخت وعیدیں آئی ہیں، جن میں ایک وعید یہ بھی ہے کہ ایسے شخص کی اللہ کے یہاں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو صلہ رحمی کے بارے میں فرمایا کہ اس کا جو آخرت میں صلہ ملے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں، جو اس کا اجر و ثواب ملے گا وہ تو ہے ہی، دنیا میں اس کی دو نقد برکتیں حاصل ہوں گی۔ ایک یہ کہ اس کی روزی میں برکت، اس کی روزی میں کشادگی کر دی جائے گی اور اس کی عمر میں برکت دی جائے گی۔ عمر تو جو لکھی ہے اور روزی جتنی مقدر میں ہے وہ وہی ملے گی، مقدار کے اعتبار سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں برکت ہوگی۔ دوسرے اتنی روزی میں جتنا نفع اٹھاتے ہیں، جتنا ان کا کام چلتا ہے، جتنی وہ کفایت کرتی ہے، اتنی روزی اس کے لیے اس سے بہت زیادہ کفایت کرے گی۔ اتنی عمر میں، اتنے وقت میں دوسرے جتنا کام کرتے ہیں، یہ اتنے وقت میں دین اور دنیا کو اس سے بہت زیادہ کام کر لے گا، اس کے وقت میں برکت دی جائے گی۔ یہ برکت ہوگی کس چیز کی؟ صلہ رحمی کی۔ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع، متفق علیہ۔ جہاں صلہ رحمی کرنا اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح کسی رشتہ دار سے قطع تعلق کر لینا۔ تکلیف پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری کا تعلق توڑ لے، آنا جانا بند کر دے، ناراضگی کا تعلق ہو جائے، بات چیت بند کر دے، لین دین بند کر دے، جس کو قطع رحمی کہتے ہیں، جس کو بگاڑ کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک روایت ہے عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم شحنة من الرحمن فقال اللہ من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، رواہ البخاری۔ رحم یہ رحمان سے بنا ہے، اللہ کی صفت رحمان، بہت مہربان، اور رحم اسی مادے سے بنا ہے، تو رحم رحمان سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رحم
جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ جو صلہ رحمی کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، بالترتیب سب سے زیادہ والدین کے ساتھ، پھر درجہ بدرجہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اور جو رشتے کو کاٹے گا، قطع رحمی کرے گا، میں اس کو اپنے رحمت سے کاٹ دوں گا۔ ایک روایت میں یہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن فقالت مه فقال مه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من وقطعك قالت بلى يا ربي قال فذاك متفق علیہ۔ بخاری شریف و مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، جب مخلوق کو پیدا کر کے فارغ ہوا تو رحم کھڑا ہوا اور اس نے اللہ کی کوکھ کو پکڑ لیا۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ کی شایع نشان جو بھی اس کا معنی ہو، اور کہنے لگا ھذا مقام العائذ بک من النار من القطیع، میں پناہ چاہتا ہوں قطع رحمی سے، میرا مجھے کاٹا جائے، قطع رحمی کی جائے، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو اس عذاب سے، مجھ کو اس تکلیف سے بچایا جائے، مجھے کوئی نہ کاٹے، قطع رحمی کوئی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ جو تجھ کو جوڑے میں اسے جوڑوں اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں؟ رحم نے کہا ہاں میں اس پر راضی ہوں۔ آج نے فرمایا کہ اس کا وعدہ ہے۔ بالکل یوم اول میں تخلیق سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سے رحم کا یہ معاہدہ ہو گیا ہے، معاہدہ فرما لیا ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جوڑیں گے، اور جو قطع رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے کاٹ دیں گے۔ آج معمولی دنیاوی معاملات کے اوپر رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا جاتا ہے، بول چال بند کر لی جاتی ہے، آنا جانا بند ہو جاتا ہے، دل میں کدورت پیدا کر لی جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، مر کے وہ بھی قبر میں جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، اپنے اپنے اعمال کے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے اللہ کی اس ناراضگی کو مول لے لینا اور اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو کاٹ دینا کس قدر محرومی کی بات ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں وہ شخص نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی یہ لین دین کا بدلے کا معاملہ نہیں ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا معاملہ رکھتا ہے، مجھ سے تعلق رکھتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ تعلق رکھوں گا، اگر وہ قطع رحمی کرتا ہے تو میں بھی قطع رحمی کروں گا۔ فرمائی یہ تو تجارت ہو گئی، لین دین ہو گیا۔ صلہ رحمی کی جو فضیلت ہے، اس میں جو اپنے نفس کی اور اپنے خواہشات کی قربانی ہے وہ کب ہے؟ فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے رشتے کو کاٹا جائے تو اس رشتے کو جوڑے۔ دوسرا کیا کر رہا ہے وہ اس کا کام ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور بہرحال اس کا اثر ہوتا ہے۔ جو آج مخالف ہے کل دوست بنے گا، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میرا یہ معمول تھا کہ عید کی نماز پڑھ کر میں سہارنپور سے ایک دن کے لیے کاندھلا چلا جاتا تھا جو اصل وطن ہے، اور تمام رشتہ داروں کے یہاں تھوڑی دیر کے لیے حاضری دے کے ملاقات کرتے میں واپس آ جاتا تھا۔ میرے ایک عزیز تھے جو مجھ سے ناراض تھے اور انہوں نے مجھ سے بول چال بند کر رکھی تھی، لیکن جب میں جاتا تھا تو ان کی یہاں بھی حاضری دیتا تھا، اور وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتے تھے، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے، لیکن میں ہر سال جاتا تھا۔ ایک سال
عید کی نماز سے فارغ ہو کر میں جانے گیا تو میرے ایک دوسرے عزیز تھے جن کو یہ بات معلوم تھی کہ میں ان کے یہاں جاتا ہوں اور مجھ سے بات نہیں کرتے، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ جب میں ان کے مکان کی طرف مڑنے لگا تو یہ میرے عزیز میرے ساتھ تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں فلاں صاحب کے یہاں جا رہا ہوں، فلاں چچا کے یہاں جا رہا ہوں۔ کہ بڑے بے غیرت ہو، وہ تمہارے سلام کا جواب نہیں دیتے، تمہاری طرف مڑ کے نہیں دیکھتے، تم چلے جاتے کیا کہ وہ ان کا کام ہے، یہ میرا کام ہے، تو جاؤں گا۔ چنانچہ شیخ فرماتے ہیں کہ میں گیا، وہ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، مجھ کو آتے ہوئے دیکھا تو منہ پھیر کر دوسری طرف گھوم گئے۔ ان کے چارپائی کے پاس ایک مونڈھا رکھا ہوا تھا، مونڈھا کہتے ہیں جو نرکل کی کرسی ہوتی ہے گول ڈمرو کی طرح کی، پرانے زمانے سے لوگ استعمال کرتے ہیں مونڈھا، وہ رکھا ہوا تھا۔ میں کھینچ کے اوپر بیٹھ گیا، میں کہا السلام علیکم، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا کہ میں رک چاہتا ہوں، السلام علیکم، میں کہہ کے رک چلا آیا۔ اب جو ساتھ میں رشتہ دار تھے انہوں نے پھر مجھے ملامت کرنی شروع کر، دیکھ لیا، بڑے یعنی کیا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ بڑے بے غیرت ہو، ایسے آدمی کے پاس آتے ہو، پھر آؤ گے؟ پھر آؤں گا، میں تو ہر سال آؤں گا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ بعد میں ان عزیز کا یہ حال ہوا، وہ مجھ سے عمر میں بڑے تھے، سہارنپور آ گئے اور آ کر مجھ سے کہا میں تم سے بیعت ہوں گا۔ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ ہمارے بڑے موجود ہیں، چچا جان مولانا الیاس صاحب ہیں، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی ہیں، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری ہیں، آپ ان میں سے جس سے کہیں بیعت کرنا، میں تو تم سے بیعت ہوں گا۔ چنانچہ مجھ سے بیعت ہوئے اور میرے ہی یہاں پڑھ رہے اور ان کا بہت اچھا حال ہوا۔ یہ کیا چیز تھی؟ ہم اچھا برتاؤ کریں گے، ہم قطع تعلق نہیں کریں گے، اس کا جو معاملہ ہے وہ کرتا رہے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ دنیا ہی میں اس کو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو بدلیں گے۔ اسی طرح اگر دو آدمی میں قطع تعلق ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آغاز کر دے گا صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اس کے سامنے اس سے سامنا کر لے، قطع تعلق ختم ہو گیا۔ اب اگر وہ جواب دے دیتا وعلیکم السلام، وہ بھی اس وعید سے نکل جائے گا۔ جو قطع تعلق کی جو وعید ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی، اللہ کی رحمت سے کٹ جانا، یہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ تعلقات کو جوڑا نہ جائے۔ اور تعلقات کو جوڑنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دم بڑی گرم جوشی پیدا ہو جائے، بہت گھل مل جائیں، بول چال جاری کریں، سلام کریں، سامنا کریں، اگر ہو سکے تو مصافحہ بھی کر لیں۔ اگر ایک نے کیا، سلام میں آغاز کیا، یہ قطع تعلق کی وعید سے نکل گیا۔ اگر سامنے والے نے جواب دے دیا وعلیکم السلام اور ہاتھ ملا لیا، وہ کم سے کم جواب دے دیا، تو قطع تعلق کی وعید سے وہ بھی نکل گیا۔ اور اگر اس نے منہ پھیر لیا تو وہ وعید سے نہیں نکلا۔ اتنا ہلکا معاملہ ہے۔ کم سے کم عید کے موقع پر، تہوار کے موقع پر اس کے یہاں کوئی حادثہ ہو گیا، ہم چلے گئے اس کی ہمدردی میں تعزیت کرنے کے لیے چلے گئے، کوئی خوشی کا موقع ہے مبارکباد دینے کے لیے چلے گئے، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے گا۔ ہمارے ایک عزیز تھے، ہمارے رشتے کے چچا ہوتے تھے، کسی بات پر ناراض ہو گئے اور اصل ناراضگی تو چچی کو تھی اور ان کو ایسا قطع تعلق کر لیا، پہلے بھی کچھ سگے چچا جیسا رشتہ تھا اور اس کے بعد اتنا ناراض ہو گئے کہ عید بقرعید پر بھی آنا جانا بند ہو گیا۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ تیار نہیں ہوئے۔ پھر ہماری جو چچی تھی مرحوم کی بیوی، ولادت کے وقت ان کا انتقال ہو گیا اسی میں، اور یہ ایک معمولی سے مکان میں کرائے پر رہتے تھے۔ ہم چاروں بھائی مشورہ کر کے سیدھے اسپتال پہنچے اور ان سے جا کر کہا چچا چچی کو ہمارے گھر لے چلیے، وہیں سے تدفین ہوگی۔ وہ لپٹ کر رونے لگے کہ بچوں معاف کر دینا مجھے، اور گھر آئے اور وہیں سے سارا کفن دفن ہوا اور پہلے سے زیادہ تعلقات پیدا ہو گئے۔ اب ہم لے کر بیٹھے رہے، کوئی ایسا موقع کہ جس میں ہم اس قطع تعلق کو ختم کرنے کے لیے اقدام کریں، آگے بڑھیں، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تھوڑی سی اپنی قربانی دے دیں، اللہ راضی ہو جائے گا، ہمارے مسائل اس سے حل ہوں گے۔ یہ سب جو حدیثیں سنائی جاتی ہیں یہ صرف معلومات میں اضافہ کر اپنے حالات کا جائزہ لیں۔
اپنے دائیں بائیں اپنے رشتوں میں بھی دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی کسی سے اسی طرح کا قطع تعلق ہو، ناراضگی ہو، اس میں عزت گھٹتی نہیں، عزت بڑھتی ہے۔ اللہ کی عزت بڑھے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھے گی، آخرت میں اس کا صلہ ملے گا اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ قطع رحمی اس قدر خطرناک چیز ہے، اور خاص طور سے اگر ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، ان سے بد کلامی ہو رہی ہے یا قطع تعلق بات چیت بن کر رکھی ہے، تو ایسا آدمی تو انتہائی محروم ہے، انتہائی بدبخت ہے۔ چنانچہ ابھی روایت آپ نے سنی ہے کہ رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال ادرک والدہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ جس کو جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پالے پھر جنت میں داخل نہ ہو۔ اور چند روایتیں ہیں۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان كذلكم البر كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه رواه في شرح السنة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا، یعنی خواب کے اندر، معراج ایک جسمانی ہی بھی ہے، ایک روحانی ہے خواب کی، تو خواب کے اندر میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو فرشتوں نے بتلایا کہ یہ حارثہ ابن نعمان ہے، یہ صحابی تھے جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں وفات ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں میں نے ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ اب ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کذالکم البر کذالکم البر، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہی درجہ ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہی درجہ ہے۔ وکان ابر الناس بامہ، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت ہی اچھا برتاؤ کرنے والے تھے، بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رواہ الترمذی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جاتی ہے، مرضی کے خلاف کوئی بات ہوا ناراض ہو گئے۔ سوچیں ذرا کتنی بڑی وعید کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقام پر اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو ذکر کیا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ایمان لانے کے بعد، اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد بہت سے احکام ہیں۔ سب سے اہم فریضہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بہت سے نیکیاں ہیں، لیکن سب سے مقدم اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور بھی دوسرے مواقع کے اوپر بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ وعن بهز بن حكيم رضي الله تعالى عنه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب، رواه الترمذی۔ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ جو نزدیکی ہوں، پھر نزدیکی ہوں۔ عن عبداللہ ابن ابی اوفا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم۔ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قوم کے اوپر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی کہ جن میں ایک قطع رحمی کرنے والا بھی پایا جاتا ہو۔
اور دوسرے اس کو منع نہ کرتے ہوں، روکتے نہ ہوں۔ اصل تو مجرم وہ ہے، لیکن دوسرے وہ ہیں کہ جو اس کو برا نہیں سمجھتے، اس کو اس کی حرکت سے باز کرنے کی، اس کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، قطع رحمی سے بچنے کی تاکید نہیں کرتے۔ وعن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، رواه الترمذی و ابو داؤد۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گناہ اس بات کے زیادہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کے کرنے والے کو دنیا میں بھی جلد سزا دیں، آخرت کی سزا کے ساتھ۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ضرور دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں سزا کو۔ ایک ہے ظلم و زیادتی، دوسرے قطع رحمی، من البغی و قطیعۃ الرحم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الاهل مسرات في المال منسات في الاثر، رواه الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نسب ناموں کو جانو، سیکھو۔ آج اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ شجرہ خاندان کا، ہمارے خاندان میں کون تھے، کس کی اولاد ہیں، ان کے باپ کون تھے، ان کے باپ کون تھے، اور پھر وہ شاخیں جو چلی ہیں، اقرب فالاقرب کیسے معلوم ہوگا؟ کچھ بالکل نزدیک کے رشتہ دار ہوں گے، کچھ اس سے دور کے رشتہ دار ہوں گے۔ تو شجرہ کو جانو، خاندان کے رشتہ داروں کو جانو، سیکھو نسب کو۔ ہمارے یہاں تو اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ عجم میں، عربوں میں رشتے کا اور شجرے کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا۔ 15 16 پشت تک کا شجرہ ہر آدمی کو یاد رہتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ دور تک چلا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے تو حضرت آدم علیہ السلام تک کا شجرہ لکھ دیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ عدنان تک کا رشتہ جو ہے یہ شجرہ ثابت ہے، اور اس 22 نام تک کا شجرہ تو ثابت ہے، اس کے آگے کا جو وہ بالکل مضبوط نہیں ہے۔ تو شجرہ کو اور خاندان کے رشتہ داری کو جانو، جاننے کی کوشش کرو اور اسی کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ فرمایا کہ رشتہ داری کو جانو، کیوں؟ کہاں چلا گیا؟ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کو جانو جس کے ذریعے سے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو۔ روایتیں بہت سی ہیں، ایک دو روایت اور سنا دیتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من الجنت وان كان واحدا فواحدا ومن اصبح عاصیا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من النار ان كان واحدا فواحدا قال رجل وان ظلماه قال وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ۔ بہت غور سے سنیں اس روایت کو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے والدین کے سلسلے میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کی خدمت کرو، حسن سلوک کرو، اس پر عمل کرنے والا ہے۔ جس بندے نے صبح کی اس حال میں کہ وہ اپنے والدین کے سلسلے میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے تو اصبح لہو بابان مفتوحان من الجنہ، اس کے لیے صبح صبح جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک زندہ ہو، صرف ماں یا صرف باپ، اور ان کی خدمت کر رہا ہے فواحدن، تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے،
اور ومن اصبح عاصیا فی والدیہ، اور جس نے اللہ کی نافرمانی، اصبح عاصیا للہ فی والدیہ، اور جس نے صبح کی اس حال میں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے والدین کے سلسلے میں، اللہ کا جیسا حکم پورا نہیں کر رہا ہے، اصبح لہ بابان مفتوحان من النار، اس کے لیے جنت کے جہنم کے دو کھلے ہوئے دروازے ہوتے ہیں، اور اگر ایک ہے ان میں سے وہاں صرف ما یا صرف با، تو جہنم کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ قال رجل وَإِن ظَلَمَاهُ، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ چاہے والدین اس کے ساتھ ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہو؟ فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، ہاں ہاں اگر وہ ظلم کریں تب بھی، ظلم کریں تب بھی، ظلم کریں تب بھی۔ بعض اولاد یاد کرتی ہے کہ میرے والدین نے یا میری ماں نے یا میرے باپ نے مجھے بچپن میں بہت مارا ہے، مجھے بہت ستایا، بہت تکلیف دی، اس کا غبار وہ دل میں لیے بیٹھا رہتا ہے، اور دل میں اس کے کدورت بیٹھی رہتی ہے، جو حق ہے ماں کا، جو حق ہے باپ کو، اس کو انجام نہیں دیتا۔ بڑی محرومی کی چیز، بدبختی کی چیز ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ظلم کیا ہے انہوں نے، 3 مرتبہ فرمایا، اس کے باوجود اگر یہ ان کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے تو جہنم کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کا جو ذمہ داری ہے ان کا حساب و کتاب ان سے اللہ لے گا۔ اولاد کا بھی حق ہے ماں باپ کے اوپر، لیکن اولاد کا یہ حق نہیں ہے کہ ماں باپ سے وہ حساب وصول کرے، چکتا کرے۔ یہاں پہ اس کا اپنا کام یہ کہ حسن سلوک اور ان کی خدمت کے اندر کمی نہ آنے دے۔ اگر انہوں نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اللہ ان سے حساب لے گا، ان کا معاملہ آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اولاد اس کی بنا پر ان سے کدورت رکھے یا ان سے ان کے تعلقات کو ان کے ساتھ اس میں سلوک نہ کرے، یہ اس کے لیے بڑی بدبختی اور بڑی محرومی کی بات ہے۔ وعنه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمت۔ اچھا یہ صرف بچپن کی بات نہیں ہے، وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ کا مطلب کیا ہوا؟ موجودہ وقت کے اندر بھی، اس وقت بھی اگر والدین ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو اولاد کے لیے بدلے میں ان کے ساتھ قطع تعلق، قطع رحمی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا جو اپنا کام ہے اس کو کرتے رہنا چاہیے، چاہے ماضی کا یہ واقعہ ہو، چاہے حال کا واقعہ ہو کہ والدین کی طرف سے ظلم پایا جاتا ہے، زیادتی پائی جاتی ہے، لیکن اولاد کو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اگلی روایت ہے وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة قالوا وإن نظر كل يوم 100 مرة قال نعم الله اکبر واطیب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اولاد اپنے والدین کی طرف محبت اور شفقت، رحمت کی نگاہ ڈالے، اللہ تعالی ہر نظر ڈالنے کے بدلے میں اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھتے ہیں۔ جو ماں باپ کو محبت سے دیکھے، اس نظر ڈالنے کے اوپر اللہ تعالی اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، یا رسول اللہ چاہے وہ دن بھر میں 100 مرتبہ نظر ڈالے؟ فرمایا نعم، ہاں ہاں، اللہ اکبر و اطیب، اللہ اس سے بہت بڑا ہے، بہت پاکیزہ، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ 100 مرتبہ نظر ڈالے گا تو 100 حج کا ثواب ملے گا۔ ان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل الذنوب یغفر اللہ منها ما شاء الا عقوق الوالدین فإنه يعجل لصاحبه في الحیاة قبل الممات۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ اس میں سے اللہ جو چاہتا معاف فرما دیتا ہے سوائے والدین کی نافرمانی کے، اس لیے کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور دے دیتے ہیں۔ ایک روایت اور ان سعید بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کبیر الاخوة علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ۔ سعید ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر حق ویسا ہی ہے جیسا والد کا حق اپنے اولاد کے اوپر ہے۔ والد موجود نہیں ہے، بڑا بھائی ہے، سرپرست ہے،
تو اس کو اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے شفقت کا، محبت کا، خبرگیری کا جو باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے، اور چھوٹے بھائی کو اپنے بڑے بھائی کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ اس میں ایک مضمون کو بیان کیا گیا ہے جس میں باپ کی ذمہ داری، بڑے بھائی کی، باپ کا مقام اور بڑے بھائی کا مقام بتلایا گیا، والدین کا مقام بتلایا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں عدل ہے، اگر کسی بڑے نے چھوٹے کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا۔ روایتیں موجود ہیں، آگے شاید اس کا بیان بھی ہو جائے۔ اپنے ملازم کے ساتھ کوئی سختی کرتا ہے، ایک صحابی تھے، ایک غلام کو وہ مار رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پورا مضمون ذہن کے اندر نہیں ہے، فرمایا کہ جتنی اس کی غلطی ہے اتنی اگر تم نے سزا دی ہے تو برابر سرابر ہو جائے گا، اور اگر اس سے زیادہ سزا دی تو قیامت کے دن تو یہ بدلہ لینا پڑے گا کہ یا رسول اللہ کے لیے میں اس کو آزاد کرتا ہوں اس وبال سے بچنے کے لیے۔ تو میرے بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ والدین جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں اولاد کے ساتھ سلوک کریں، ان کی اپنی ذمہ داری ہے شفقت کرنا، محبت کرنا، ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا، لیکن اس کی بنیاد پر اگر ان کی طرف سے کوئی بدعنوانی پائی جائے تو اولاد کو بدلے میں نافرمانی اور حکم عدولی یا ایذا رسانی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے حفاظت فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم حبب الینا الایمان وزین فی قلوبنا وکر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل اسم والغنیمة من كل بر۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضرا الا كشفته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری سیئات سے درگزر فرما دے، ہمارے ساتھ کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما دے، سہولت عطا فرما، عافیت عطا فرما، برکت والی حلال روزی عطا فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، ہمارے دلوں کے میل کچیل کو دور فرما دے، اپنی محبت اور اپنا تعلق عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما۔ اللہ عبادت کی لذت نصیب فرما، تلاوت کا ذوق نصیب فرما، اپنا پاکیزہ نام لینے کا شوق نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کی تمام نعمتوں میں ہمیں حصہ نصیب فرما، ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے پوری حفاظت فرما، رزق کی تنگی سے حفاظت فرما، قرض کے بوجھ سے حفاظت فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، عداوتوں سے حفاظت فرما، نظر بد سے، حسد سے، جلن سے، بغض سے، کینہ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری تجارتوں میں برکت عطا فرما، حلال کمانے کی حلال جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جو ذمہ داریاں اپنی اولاد کی تربیت اور ان کو نیک بنانے کے سلسلے میں ہے، ان کی تعلیم کے سلسلے میں اللہ ان کو صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، شفقت و محبت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان تمام صفات سے ہم سب کو متصف فرما جس سے تیری رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، ان تمام صفات و اعمال سے ہمیں نجات عطا فرما جس سے تیری ناراضگی اور تیرا غضب آتا ہے۔ اے اللہ ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما، خوف اور دہشت کو ختم فرما، حکمرانوں کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ظلم کے
ظلم سے ان کو روک دے۔ اے اللہ کمزوروں کی حمایت فرما، ظالموں کو گرفت میں لے لے۔ اے اللہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس میں ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی بچوں اور بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے عصمت و عفت کی پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کے ڈاکو ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہمارے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، ہمارے بچوں اور بچوں کو ایمان سے خارج کر رہے ہیں، ارتداد کے راستے پہ لے جا رہے ہیں، ان کی عزت و عصمت کا سودا کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ بچے نادان ہیں، اے اللہ تو اپنے کرم سے فضل سے رحم سے ان کی حفاظت فرما، والدین کو ان کی خبرگیری کرنے کی اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماحول کو درست فرما دے، اے اللہ بدامنی کو دور کر دے، خوف و دہشت کو دور کر دے، سکون و اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک کے جو ایام گزر چکے ان میں تیری توفیق سے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے ان کو قبول فرما لے، جو ایام باقی رہ گئے ان کو بھی اے اللہ ہمیں وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج 25ویں شب ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر آج کی رات تیرے علم میں شب قدر ہو اے اللہ ہم سب کو مقبول عبادت کی توفیق عطا فرما، اور جو رات بھی شب قدر اس کی عبادت کی توفیق نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم اجتماعی یا انفرادی طور سے تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر جو کچھ مانگیں اس میں ہمارے لیے خیر ہو، اے اللہ ہر خیر میں ہمارا حصہ مقدر فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں تیرے نیک بندے تجھ سے خیر کے جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، جن جن شرور سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے تمام مساجد کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جو اکابر دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جو زندہ رہ گئے ان کو عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے فیوز سے ہمیں نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر خیر میں حصہ نصیب فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ